بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو جابس اپڈیٹ الرحمان۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسسٹنٹ کی پوسٹ کے حوالے سے پاک اسٹڈی کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ پاک اسٹڈی کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے دو لیکچرز جس میں ہم نے پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا، قائد اعظم کو ڈسکس کیا، علامہ اقبال کو ڈسکس کیا، اس کے بعد سر سید احمد خان کو ڈسکس کیا، اس کے بعد پھر ہم نے دہلی سلطنتیں جو تھیں ان کو ڈسکس کیا۔ آج دہلی سلطنتیں ہیں ان کو تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے ہم۔ آج ہم دہلی سلطنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ دہلی سلطنتیں جو تھیں، دلی میں سلطنتیں قائم ہوئیں، کون کون سی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آج ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا۔ علامہ خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور اس کے بعد پھر لودھی خاندان، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سلطنتیں ہیں جو کہ مغلیہ دور سے پہلے کی سلطنتیں ہیں، جب سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر محمود غزنوی آیا، اس کے بعد شہاب الدین غوری آیا، ٹھیک ہے، اور شہاب الدین غوری کے جو ہے غوری سے بعد جو ہے شہاب الدین غوری اس خاندان کے جو غلام تھے ان سے سلطنتیں بننے سٹارٹ ہوئیں۔ وہ پہلی جو مسلمان سلطنت اس بندے نے جو ہے علامہ خاندان میں قطب الدین ایبک جو تھا، اس نے جو ہے وہ خاندان میں سے ایک اسلامی حکومت قائم کی، ٹھیک ہے، مسلمان اسلامی ریاست جو ہے اس نے قائم کی علامہ خاندان میں سے، جو کہ قطب الدین ایبک تھے۔ اور یہ شہاب الدین غوری کے جو غوری خاندان ہے وہاں ان کے جو تھے یہ غلام تھے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علامہ خاندان۔ ان کا جو دور حکومت ہے وہ 1206 سے لے کر 1290 تک، یعنی 84 سال رہا۔ خلجی خاندان 1290۔ اب یہ یہاں پر نا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان کی ڈیٹس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ڈیٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ نے سیٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو ان ٹائم پیریڈ کے حوالے سے کوشچن پیپر میں آنا ضرور ہے، اور آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے جو ہے پیپر میں امپورٹنٹ کوشچن کے حوالے سے بنتے ہیں کہ علامہ خاندان نے کتنے سال حکومت کی، اس کے بعد خلجی خاندان نے کتنے سال کی، اس کے بعد تغلق خاندان، اس کے بعد سید خاندان، اس کے بعد لودھی خاندان۔ تو ان خاندانوں نے کتنے کتنے سال اور کن کن سالوں سے لے کر کتنے سالوں تک حکومت کی ہے، جو کہ دلی پر حکومت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو تھے علامہ خاندان سے پہلے کون سے خاندان تھے، ٹھیک ہے، کس خاندان کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے کس خاندان کی حکومت تھی، اس سے پہلے کس خاندان کی حکومت تھی، انگریز جو ہے وہ ہندوستان میں کب آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ کوشچنز ہیں جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، رائٹ۔ تو اب خلجی خاندان جو ہے 1290 سے لے کر 1320، 30 سال خلجی خاندان نے حکومت کی، 30 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیپر کے حوالے سے پلس پوائنٹ ہے، ایک پیپر کے حوالے سے یہ ایک کوشچن اور بن سکتا ہے، خلجی خاندان نے کون سے سال میں حکومت شروع کی، ٹھیک ہے، اور خلجی خاندان کی بنیاد کس نے رکھی۔ تو یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ خلجی خاندان کی بنیاد کس نے رکھی، تغلق خاندان کی بنیاد کس نے رکھی، سید خاندان کی اور لودھی خاندان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے جو ہیں سلطنتیں ہیں، 5 سلطنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے تفصیل آگے بیان ہے۔ علامہ خاندان، بانی علامہ خاندان، بانی علامہ خاندان، ان کی بنیاد جو ہے قطب الدین ایبک، جنہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، قطب الدین ایبک نے رکھی تھی، جو محمد غوری کے ماتحت ایک ممتاز جرنیل تھا، ٹھیک ہے، ایک جرنیل تھا جس نے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی غوری خاندان میں ایز اے جرنیل، ٹھیک ہے۔ اور اس نے 1206 میں غوری کی موت کے بعد کیا کیا جی، اپنے خاندان، غوری کی موت کے بعد خاندان جو ہے وہ قائم کیا، ٹھیک ہے، جس کو علامہ خاندان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سلطان قطب الدین ایبک 1206 سے لے کر 1210 تک حکمرانی کرتے ہوئے غلام خاندان کے تحت پہلا دلی کا سلطان بنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد حکمرانی کا علاقہ، یہ کوشچن پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اس کو اگر آپ انڈر لائن کریں تو یہ علاقہ، علامہ خاندان نے کس علاقے میں حکومت کی، تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی، دارالحکومت دلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی وسطی ایشیا ثقافت پر اثر جو ہے، قطب الدین ایبک سمیت علامہ خاندان کے حکمرانوں کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا۔ یہ اثر ان کی انتظامی اور تعمیراتی اور
ثقافتی انتخاب میں واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے قطب مینار، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کریں، اس کو اپنی ایک کاپی بنا لیں، اس میں آپ اس طرح کے پوائنٹ جو ہیں ان کو نوٹ کریں۔ قطب مینار علامہ خاندان کی مشہور تعمیراتی میراثوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ قطب مینار جو ہے قطب الدین ایبک نے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ قطب الدین ایبک کے دور میں جو ہے قطب مینار جو ہے بننا سٹارٹ ہوا، لیکن اس کے جانشین التمش نے اس کو مکمل کیا، اس کے جانشین التمش نے قطب الدین ایبک کے بعد اس کو مکمل کیا۔ اب آگے وہ کہتا ہے کہ التمش کا دور حکومت، التمش نے قطب الدین ایبک کی جگہ لی 1211 میں اور 1236 تک حکومت کی۔ اس نے کئی انتظامی اصطلاحات متعارف کروائیں، جن میں اپنی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کرنا اور سونا چاندی اور اقتاس کا سکہ متعارف کروایا، جس کو تنکا کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو انہوں نے سکہ متعارف کروایا اس کو کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، رائٹ۔ اب خاندانی جانشینی جو ہے، غلام خاندان نے ترک شرافت کی روایت پر عمل کیا، جہاں یہ سارے وہ ان میں سے پوائنٹ آپ نے ڈھونڈنے ہیں، صرف یہ جو ڈیٹس ہیں نا، یہ جو ڈیٹس ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قطب الدین ایبک نے کب وفات پائی اور قطب الدین ایبک کب فوت ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور کوشچن ہے، رضیہ سلطانہ، یہ التمش کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے ایک قابل ذکر حکمران ہے، وہ دلی پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون تھی، رضیہ سلطانہ دلی پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون تھی، اور انتظامیہ کی حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی رضیہ سلطانہ نے۔ رضیہ سلطانہ کا الگ مقام ہے اور قطب الدین ایبک الگ تھا، اور التمش جو تھا وہ ان کا جو ہے ایک جانشین تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کا سارا کرائیٹیریا، جو سارا کا سارا سینیریو ہے، یہ اوور آل 3 بندوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک آیا، اس نے کیا کیا جی، 1206 سے لے کر 10 تک حکومت کی۔ اس کے بعد پھر اس کا جانشین آ گیا، التمش آ گیا، التمش نے 1211 سے لے کر 36 تک حکومت کی، اور اس نے کافی ساری اصطلاحات کی، صوبوں کو تقسیم کیا، چاندی کا سکہ متعارف کروایا جس کو تنکا کا نام دیا، اور اس جانشینی میں اس کی بیٹی جو ہے التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور اس نے اپنی زندگی میں دہلی حکومت پر حکمرانی کرنے والی پہلی خاتون جو تھی وہ رضیہ سلطانہ تھی، ٹھیک۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ایک بار نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے خلجی خاندان۔ خلجی خاندان کی بنیاد جو ہے وہ جلال الدین خلجی نے رکھی تھی، کس سن میں رکھی؟ 1290 میں۔ 1290 میں غلامہ خاندان کے آخری حکمران کا تختہ الٹنے کے بعد جلال الدین خلجی جو ہے وہ تخت پر بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اور خلجی خاندان، علاؤدین خلجی کون تھا؟ خاندان کے سب سے نمایاں حکمرانوں میں سے ایک علاؤدین خلجی، جس نے 1296 سے لے کر 1316 تک حکومت کی، اور اس نے انتظامی اصطلاحات، یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ آپ نا ان کو بائی پوائنٹس ہی یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر انتظامی اصطلاحات، مارکیٹ کنٹرول، فوجی مہمات، ٹھیک ہے، جنوبی ہندوستان کی فتح، اور ٹیکس کا مؤثر انتظام۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو ایز اٹ از ایسے ہی آپ یاد کیجئے گا، تب آپ کو یہ پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ڈیٹس آپ نے جو ضرور یاد کرنی ہے، ان ڈیٹس کو ریلیٹ کر کے یاد کرنا ہے کہ 1290 میں حکومت شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب 1290 میں شروع ہوئی ہے، جلال الدین خلجی نے شروع کی تھی، اور اس کے بعد 1296 میں جو ہے وہ علاؤدین خلجی آ گیا، ٹھیک۔ اور علاؤدین خلجی نے آگے جو معاملات جو کیا ہے وہ سارا 1316 تک اس نے جو ہے وہ حکومت کا تختہ سنبھالا۔ فوجی مہمات، اور اس میں جو تمام یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیے ہیں، ان میں نا یہ جو میں نے یہاں پہ آپ کو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ میں نے آپ کو نا پوائنٹس بنا دیے ہیں، تو یہ پوائنٹس جو ہیں آپ ان پوائنٹس کو پڑھتے ہوئے ان کو نا ایک
کڑی اسے کڑی ملا کر جو ہے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ علاؤدین خلجی جو تھے وہ کب آئے تھے، ٹھیک ہے، 1296 میں آئے تھے اور 1316 تک انہوں نے حکومت کی۔ اس سے پہلے جو ہے خلجی خاندان کی جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی، اور علاؤدین خلجی نے مرکزی اتھارٹی کو مضبوط بنایا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے احکامات، کون کون سے کام جو ہیں وہ علاؤدین خلجی نے اپنے دور حکومت میں کیے، ٹھیک ہے۔ قیمتوں کے مقررہ ٹیکس اور مارکیٹوں کو کنٹرول کیا، ٹھیک ہے۔ کیپٹل شفٹ، یہاں پر جو کیپٹل ہے جسے ہم دارالحکومت کہتے ہیں وہ بھی علاؤدین خلجی کی دور حکومت میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ کنٹرول میں علاؤدین خلجی نے قیمتوں پر سخت کنٹرول کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علاؤدین خلجی کو 1316 میں قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کے اندرون اقدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور اس کے زوال کا حصہ لیا گیا۔ تو یہ تھا جی علاؤدین خلجی کا دور۔ اس کے بعد تغلق خاندان آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ہی سلطنتیں ہیں، ٹھیک ہے، 5 سلطنتیں ہیں تغلق خاندان میں۔ ان میں کس نے بنیاد رکھی، میں آپ کو اس کے پوائنٹس بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بنیاد کس نے رکھی، بنیاد کے بعد وہ انسان جو ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کتنی دیر زندہ رہا، اس کے بعد کس بندے نے آ کے جو ہے باغ ڈور سنبھالی، اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ کون کون سی خدمات سر انجام دی، ٹھیک ہے۔ اور قحط سالی میں جو ہے کون سے جو حکمران تھے ان کے دور میں قحط سالی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کے جو پیپرز کے کویشچن ہیں، ان کے جو ڈیٹس ہیں ان کو آپ ریڈ آؤٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سادات خاندان۔ سادات خاندان میں جیسے ہم نے پہلے علامہ خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس سادات خاندان ہے، تو ان کی بھی ڈیٹس کے بارے میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا سٹارٹ اپ کب ہوا تھا اور ان کا اینڈ ٹائم کیا ہوا تھا، رائٹ۔ تو اسی طرح ہمارے پاس لودھی خاندان ہے۔ اب لودھی خاندان جو ہے وہ 5ویں سلطنت ہے دلی سلطنتوں میں، اور اس خاندان میں بہلول لودھی جو تھا، ایک بہلول خان لودھی جو تھا وہ ایک گورنر تھا جس نے لودھی خاندان کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد جو ہے وہ 1451 سے لے کر 1526 تک جو ہے اس کی بنیاد، اس کی حکومت قائم رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سے پہلے بہلول خان آیا، اس کے بعد پھر سکندر آیا، اس کے بعد پھر ابراہیم لودھی آیا، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم لودھی جو 1517 میں آیا اور 1526 کو اس کی حکومت کو جو ہے تالے لگ گئے۔ کیوں لگ گئے، کیسے لگ گئے؟ وہ کچھ اس طرح سے لگے کہ 1526 کو بر صغیر پاک و ہند میں، یا یوں کہہ لے کہ انڈیا میں، بھارت میں، ہندوستان میں کیا ہوا کہ مغلیہ سلطنت قائم ہو گئی 1526 میں ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی جنگ میں، پانی پت کی پہلی جنگ میں جو ہے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت شروع ہو گئی جی۔ یہ ایک اور اہم کویشچن ہے کہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ کب اور کس نے قائم کی، اور اس کی جو ہے اس سے پہلے کس کی حکومت تھی۔ یہ ایک اہم کویشچن ہے پیپر کے حوالے سے، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کیجیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اردو میں تھا، یہ نیکسٹ ہمارے پاس انگلش میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھی ایک بار ریڈ آؤٹ کیجیے گا تو یہ سارے آپ کو اردو اور انگلش دونوں میں آپ سے کور ہو جائیں گے، رائٹ۔ تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس اس کے پاسٹ پیپرز کے کویشچن ہیں، ٹھیک ہے۔ علاؤدین خلجی کون تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دہلی سلطنت کی کب شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر who was the first ruler of خلجی ڈائنیسٹی، خلجی جو حکومت تھی، خلجی سلطنت تھی، اس میں پہلا رولر کون تھا، پہلا حکمران کون تھا، جلال الدین خلجی۔ تو یہ کویشچنز میں نے آپ کے ساتھ ہی جو ہیں اس کے مینشن کر دیے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیے گا تو یہ سارا آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے مغل ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے۔ مغلیہ سلطنت، مغلیہ سلطنت بہت بڑی سلطنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے جو ہیں بادشاہ گزرے، اور یہ مغلیہ سلطنت جو ہے اس میں آپ ایک ورڈ جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، باجسا، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ کو یاد رکھیے گا کیونکہ پہلے جو 5 سے 7 جو بادشاہ ہیں وہی جو ہے سرخیوں میں ہیں، وہی یاد ہوتے ہیں، وہی یاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور مغلیہ سلطنت کی کن کن لوگوں سے جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زہیر الدین بابر کہاں سے تھا، اس کی کیا جو تھی یہ پہلے کیا تھا، اس نے کیسے مغلیہ سلطنت کو قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر زہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں آ گیا، ٹھیک ہے، ہمایوں آیا، ٹھیک ہے۔ ہمایوں کے بعد پھر ہمایوں کو شکست دی سوری نے، شیر شاہ سوری۔ اس نے 1539 میں کیا ہوا کہ اس نے ایک جنگ لڑی، اور وہ ایک جس کا نام فرید خان تھا، ٹھیک ہے، اس بہار میں پیدا ہوا تھا اور بہار سے بلانگ کرتا تھا، افغانی تھا، ایک سپہ سالار تھا، ٹھیک ہے، ملٹری کا ایک سپہ سالار تھا۔ تو اس طرح پھر اسلام شاہ سوری اس کا جو بیٹا ہے وہ آ گیا۔ اب اسی میں پھر کیا ہوا، اسلام شاہ سوری کو پھر سے ہمایوں نے شکست دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہمایوں کے بعد اکبر کا دور شروع ہو گیا۔ ہمایوں نے شکست دی اور دوبارہ سے مغلیہ سلطنت کو ریسٹور کر لیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اکبر آ گیا جی۔ اکبر جو ہے بابر ہمایوں کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوشچن بہت سارے بنتے ہیں کہ ایک اکبر نامہ لکھا گیا تھا اور ایک ہمایوں نامہ لکھا گیا تھا۔ اکبر نامہ جو ہے وہ اس کے وزیر نے لکھا تھا اکبر نامہ، اور ہمایوں نامہ جو ہے وہ ہمایوں کی بہن نے لکھا تھا، جس کو گلاب الدین کہتے ہیں، گلبدین بیگم، گلبدین بیگم، ٹھیک۔ یہ کویشچن پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ ریڈ آؤٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے نیچے جو ہے ان کے کویشچنز بھی مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ ساتھ ساتھ ہی ان کو دیکھتے جائیے تو یہ آپ کے کلیئر ہوتے جائیں گے۔ یہ جیسے لکھا ہوا پاس پیپرز کے کویشچن ہے، ہو واز دا فاؤنڈر آف مغل امپائر، تو یہاں پہ اکبر ہے، بابر ہے، جہانگیر ہے اور اورنگزیب ہے۔ یہاں پر بابر آئے گا، اور دا تاج محل واز بلٹ ان دا میموری آف، ٹھیک ہے، ممتاز محل، ٹھیک ہے، ممتاز جو ہے وہ شاہ جہاں کی بیوی تھی۔ اور یہ آپ مغلیہ سلطنت کو پڑھیں گے تو آپ کے یہ جو کویشچنز ہیں یہ پاس پیپرز کے حوالے سے بنائے گئے کویشچنز ہیں، اور پاس پیپرز میں یہ کویشچنز آ چکے ہیں۔ آپ ان کو ایک بار پڑھو گے، اوپر سے جو ہے ان کا جو سینیریو سارا پڑھو گے، ان کی ڈیٹیل پڑھو گے تو آپ کو یہ کویشچنز ایزی لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم پڑھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مزید ویڈیوز کے لیے جابس اپڈیٹ ود رحمان کو سبسکرائب کریں، اور نئی جابس کی تیاری اور اپڈیٹ کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔